برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ آپریشن بلو اسٹار میں برطانیہ کے رول کے بارے میں ابھی کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کی کہ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے، اس لیے وہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہتے۔ آپریشن بلو اسٹار ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ تقریباً 30 سال سے یہ معاملہ کسی نہ کسی صورت میں اٹھتا رہا ہے، لیکن اس بار یہ معاملہ 7 سمندر پار اٹھا ہے اور اس کی گرمی ملک کی سیاست میں محسوس کی جا رہی ہے۔ اگرچہ برطانیہ کی کنزرویٹو حکومت کا کہنا ہے کہ آپریشن بلو اسٹار میں برطانوی اسپیشل فورس کے رول کے سلسلے میں ابھی کوئی ثبوت ہاتھ نہیں آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جانچ مکمل ہونے سے قبل اس سلسلے میں اپنا فیصلہ سنانا نہیں چاہتی۔ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ وہ جانچ کے نتائج آنے سے قبل کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہتے، لیکن انہوں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے جو اس وقت کے سینئر ہندوستانی کمانڈروں کے دعووں کی نفی کرتا ہو، جنہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ آپریشن ہندوستانی فوج نے انجام دیا ہے۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے آپریشن بلو اسٹار میں برطانوی فورس کے کردار پر کیمرون سے سوالات کیے، جس کے جواب میں کیمرون نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اس معاملے کی تہہ تک جانے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس جانچ کی رپورٹ کو عام کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں برطانیہ میں خفیہ دستاویزات کو عام کیا گیا ہے۔ عام کیے گئے دستاویزات اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ آپریشن بلو اسٹار کے لیے برطانوی فضائیہ کے حکام کو ہندوستان بھیجا گیا تھا تاکہ یہ گولڈن ٹیمپل میں چھپے ملیٹنٹوں کو باہر نکالنے کے منصوبہ سازی میں اس وقت کی مرکزی حکومت کی مدد کر سکیں۔ اس دستاویزات کے عام کیے جانے کے بعد لیبر پارٹی کے رکن پارلیمان ٹام واٹسن اور پیٹ میک فیڈن نے ایوان نمائندگان میں اس معاملے کو اٹھاتے ہوئے اس سے جڑے دیگر دستاویزات کو عام کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا تھا۔ واٹسن اور لارڈ اندرجیت سنگھ نے اس معاملے میں حکومت سے وضاحت کرنے کو بھی کہا تھا، جس کے بعد ڈیوڈ کیمرون نے کابینہ سیکریٹری جیریمی ہیوڈ کو اس سلسلے میں جانچ کا حکم دیا تھا۔ رپورٹ ETV نیوز۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جنیوا مذاکرات سے قبل شام کے شورش زدہ علاقوں میں آئندہ چند دنوں میں جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ جان کیری نے کہا کہ امن مذاکرات سے قبل مثبت ماحول تیار کرنا ضروری ہے اور امید ہے کہ شام کے دونوں فریقین عبوری طور پر لڑائی روک سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ شام کے سفارتی حل کے سلسلے میں 22 جنوری کو سوئٹزرلینڈ میں شامی حکومت اور اپوزیشن کے نمائندوں کی میٹنگ طے کی گئی ہے، تاہم ابھی تک اپوزیشن نمائندوں کی شرکت پر غیر یقینی کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ حزب اختلاف کے ایک دھڑے نے مجوزہ کانفرنس کے بائیکاٹ کا اعلان کی دھمکی دی ہے۔ Q8 کرکٹ کلب کے زیر اہتمام کوکن کے مسلم طلباء کی صلاحیتوں کو منظر عام پر لانے کے لیے مہاڑ میں کوکن پریمیئر لیگ کا اہتمام کیا گیا۔ کوکن پریمیئر لیگ میں مہاڑ کے طلباء نے شرکت کی اور اپنے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ مہاراشٹر میں سرزمین کوکن کو جیالوں کی سرزمین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تحریک آزادی میں یہاں کے جیالوں کی قربانیاں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ کوکن کے باشندے بڑی تعداد میں بیرونی ملکوں میں رہتے ہیں۔ سال 2009 میں کویت میں مقیم کوکن کے باشندوں نے کوکن کے مسلم طلباء کی ہمہ جہت صلاحیتوں کو منظر عام پر لانے کے لیے Q8 کرکٹ کلب قائم کیا۔ اس کلب سے وابستہ افراد نے پہلے سال جمع ہوئی رقم کو اردو اسکولوں کے طلباء کی اسکالرشپ پر صرف کیا۔ اس کے بعد سال 2012 میں پہلی بار کوکن کرکٹ پریمیئر لیگ کا انعقاد کیا گیا، جو کہ بے حد کامیاب رہا، اور اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے اس سال پھر کوکن کرکٹ پریمیئر لیگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں Q8 کرکٹ کلب کے اراکین نے کویت سے آ کر شرکت کی اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ 3 سال پہلے ہم لوگوں نے، میں نے اور میرے بھائی نے سوچے تھے کہ اپن کچھ کوکن کے لیے کرتے ہیں، کوکن کے بچوں کے لیے، تو اس کے حساب سے ہم لوگوں نے آرگنائز کی یہ ٹورنامنٹ، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ میں مہاراشٹر گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ ضرور اس کوکن میں ایک اکیڈمی ایسی تیار کی جائے جہاں سے کوکن سے بھی لوگ ٹیلنٹ دکھائیں۔ KPL کے تھرو کہ بچوں کو ایک اسکول کے بچوں کو ایک پلیٹ فارم ملے جہاں سے وہ اپنا ہنر دکھائیں اور کمپٹیشن سے ان میں آگے بڑھنے کی چاہ پیدا ہو۔
اس سال کوکن کرکٹ پریمیئر لیگ کے 4 روزہ میچ میں 24 ٹیموں نے حصہ لیا اور فائنل مقابلہ آئیڈیل انگلش اسکول مہاٹ اور انجمن خیر الاسلام گوریگاؤں کے بیچ کھیلا گیا، جس میں آئیڈیل اسکول مہاٹ کے طلبہ نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائنل اپنے نام کر لیا۔ مجھے اس کے پیچھے اصل ہمارے ٹیچر لوگوں کی محنت ہے کہ انہوں نے سکھایا ہمارے کو کس طرح کھیلنے کا، کس طرح آگے پہنچانے کی ترکیب بتائی، اس لیے ان کا شکر گزار ہوں میں ٹیچر لوگوں کا۔ یہ پلیٹ فارم سے ہم لوگ کا نام روشن ہوتا ہے، ہمارے اسکول کا نام روشن ہوتا ہے، گھر والوں کا نام روشن ہوتا ہے۔ شکریہ کرتا ہوں کیویٹ والوں کا جو یہ لوگ نے ایسا پلیٹ فارم دیا ہم لوگ کے ایج کے بچوں کو۔ Q8 کے زیر اہتمام منعقدہ کوکن پریمیئر لیگ کے فائنل مقابلے میں ہندوستانی ٹیم کے سابق کھلاڑی غلام برکار نے شرکت کی اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کی۔ میں نے سلیم سین صاحب سے بات کی ہے کہ کوکن کا ورلڈ کرکٹ میچ بھی بامبے میں رکھیں، اس سے یہاں پہ کرکٹ اکیڈمی کی تعمیر کے لیے کافی سہولت ہوگی۔ Q8 کے اراکین اس میچ میں مسلم طلبہ کی شرکت سے بے حد خوش ہیں اور انہوں نے مسلم طلبہ میں بیداری اور تعلیمی ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے آئندہ سال کوئز مقابلوں کے انعقاد کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ETV نیوز مہاٹ۔ خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی، آداب۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہمدرد چکرین اور اپنے لیور کو بنائیے اسٹرانگ۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں بانگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔ श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। یہ آیت کریمہ نص سری ہے، نص سری، چونکہ اس دعا کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا اور اس کی نفی نہیں کی، قبولیت کے طور پہ ذکر کیا، تو یہ نص ہے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے، جس نسب میں پیدا ہوئے، آپ کے والدین ماجدین سے لے کر اوپر تک آپ کا سارا نسب، اس نسب کا ہر فرد، ہر مرد اور ہر عورت مومن تھا، اور اسی نسب کا نام قرآن نے امت مسلمہ رکھا۔ یاد رکھ لیں، اس جگہ امت مسلمہ سے مراد ہم نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد تو امت مسلمہ ہم ہو گئے نا، جو حضور کے کلمہ گو ہوئے۔ اس مقام پر امت مسلمہ سے مراد وہ نہیں، اور جگہوں پر امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس امت کا لفظ آتا ہے، اس سے مراد ہم ہیں۔ مگر اس آیت کریمہ میں اس خاص مقام پر جب لفظ امتن مسلمتن، تو اس سے مراد آقا علیہ السلام کے بعد کے لوگ نہیں ہیں جو بطور امت حضور کے کلمہ گو ہوئے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کی ولادت کے درمیان 3000 سال کے عرصے میں جو ہوئے، چونکہ اللہ نے فرمایا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اس امت مسلمہ میں سے حضور کی ولادت ہو اور بعثت ہو، تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا نسب قرآن مجید کی اس نص سے مومن ہونا، والدین ماجدین سمیت آپ کے تمام آبا اور تمام امہات، اس قرآن کی نص سری سے ان کا مومن ہونا اور امت مسلمہ ہونا معلوم ہوا۔ یہ آقا علیہ السلام کے میلاد کی یعنی ولادت کی پہلی فضیلت ہے۔ لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں،
ضروری نہیں کہ کسی اعلی شان کہ بچے کی ولادت ہو تو اس کے ماں باپ، پھر دادا پردادا اور نانی اور دادا شکر دادا اور دادی اور دادیاں اور نانیاں اور شکر نانیاں، سارا نسب ہی نیک اور صالحین کا ہو، یہ کبھی لازم نہیں ہوا۔ یہ صرف اللہ رب العزت نے خصوصیت عطا کی میلاد مصطفیٰ کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو، کہ آپ کی ولادت کے صدقے ہزارہ سال اوپر تک آپ کے پورے نسب کو طاہر و مطہر بنا دیا، مسلم و مومن بنا دیا، پاک بنا دیا۔ حضور کے ایک نفس نے، ایک وجود نے، جس نے آنا تھا، جس صلب سے نور مصطفیٰ گزرتا رہا، اور جس بطن پیٹ میں نور مصطفیٰ منتقل ہوتا رہا، اور جس دور میں جس مرد اور عورت کے باہمی رشتہ ازدواج کی صورت میں گزرگاہ بنتی رہی نور مصطفیٰ کے چلنے کی اور آگے بڑھنے کی، ساری گزرگاہ پاک اور صاف کر دی شرک اور کفر کی آلودگیوں سے۔ تو ایک آقا علیہ السلام کی ولادت اور میلاد کا تصدق ہزارہ افراد کے اصلاب و ارحام کو پہنچا۔ حضور کے نسب کا ہر مرد بھی، ولادت تو معلوم نہیں اس وقت کس کو کیا معلوم تھا کہ کب ہونی ہے، ہزاروں سال بعد ولادت ہونی تھی، میلاد ہونا تھا۔ تو وہ ذات، وہ مقدس ہستی جسے ہزارہ برس بعد میں پیدا ہونا تھا، ولادت ہونی تھی، اس کے انتظار میں رب نے 3000 سال تک ہزاروں افراد کے نسب اور ان کے اصلاب و ارحام کو پاک رکھا، چونکہ وہ حفاظت گاہیں تھیں، وہ گزرگاہیں تھیں نور مصطفیٰ کی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا ایک عظیم شرف ہے، جس کو نسبی شرف کہتے ہیں، اور یہ خصوصیت آقا علیہ السلام کو نصیب ہوئی جو کسی اور کو نہیں ملتی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نسب کو جو بیان کیا، اس کا قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں بھی ذکر آیا ہے، آیت نمبر 40 میں۔ وہاں پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور سورت کا نام بھی ابراہیم ہے۔ اب وہ بھی توجہ طلب ہے، اس میں دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ خاص نکتہ ہے، بعض لوگوں کو اس پر علمی طور پہ اشکال رہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ماجدین کا حال کیا تھا، آپ کے آباء امہات کا حال کیا تھا، ایمان پر تھے نہیں تھے، حالت فطرت میں تھے، حالت ایمان میں تھے، یا معاذ اللہ کچھ تو اس کے علاوہ بھی کیا گزرتے ہیں۔ ایک علمی انتہائی مغالطہ رہتا ہے۔ تو میں آج آقا علیہ السلام کی ولادت طیبہ کے ذکر میں آپ کے نسبی شرف کا بیان قرآن مجید کی نصوص سے کر رہا ہوں، ابتدا یہاں سے کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے ایک والدین ماجدین کا ایمان پر ہونا تو کجا، حضور علیہ السلام کے پورے نسب میں نہ کوئی مرد خالی از ایمان تھا، نہ نسب میں نہ کوئی عورت خالی از ایمان تھی، سب کو قرآن نے امتم مسلمتن کہا ہے، دعا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب یہاں دوسری دعا کے کلمات ہیں، عرض کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے باری تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور نماز قائم کرنے والا رکھ، یعنی میری ذات اقامت صلاۃ کا ذریعہ بنی رہے۔ اور اپنی دعا میں حصہ بنایا ہے ذریت کو، اور فرمایا ومن ذریتی، کتنی بلاغت ہے کلام میں، ذریتی بھی کہہ سکتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وذریتی کہہ سکتے تھے کہ مجھے بھی نمازی رکھ اور میری پوری ذریت کو، میری ساری نسل کو نمازی رکھنا، میری ساری نسل کو امت مسلمہ بنانا، یوں بھی کہہ سکتے تھے، یوں عرض نہیں کیا۔ نگاہ پیغمبر ہے، پیغمبرانہ بصیرت ہے، جہاں عرض کیا ومن ذریتی، اور نمازی میری ذریت میں سے بھی ایک طبقہ ہمیشہ نمازیوں کا رہے، ومن ذریتی، اور نمازی میری ذریت میں سے بھی ایک طبقہ ہمیشہ نمازیوں کا رہے، ایک طبقہ مانگا ہے۔ اب وہ طبقہ کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ کی اولاد اور آپ کی ذریت جب پھیلی تو سینکڑوں ہزاروں خانوادے بن گئے، ہزارہ سال جب نسل پھیلتی رہی تو سینکڑوں ہزاروں خانوادے، شاخیں بن گئیں، ان شاخوں میں مومن بھی ہوئے، ابو جہل بھی انہی شاخوں میں سے آیا، ابو لہب بھی انہی شاخوں میں سے آیا، اور باقی جو کفر و شرک والے بھی انہی شاخوں میں سے آئے، اور
جو دور جاہلیت میں گزرے تھے وہ بھی انہی شاخوں میں سے آئے، جو زمانہ فطرت میں رہے وہ بھی انہی شاخوں میں سے آئے، جو ملت ابراہیمی پہ رہے وہ بھی انہی شاخوں میں سے آئے، اور جو کیٹیگوریکلی ایمان اور توحید پر رہے وہ بھی انہی شاخوں میں سے آئے۔ 4 حالتیں تھیں، کسی کی کوئی حالت تھی، کوئی کفر و شرک میں تھا، کوئی کفر و شرک میں نہیں تھا، ملت ابراہیمی پر تھا، کوئی ملت ابراہیمی پر نہیں تھا، وہ زمانہ فطرت میں تھا، اور کوئی زمانہ فطرت سے بھی بڑھ کر ملت ابراہیمی سے بڑھ کر تسلسل کے ساتھ پوری توحید اور ایمان کے عقیدے پر رہا۔ 4 حالتیں رہیں اس پورے 3000 سال میں آپ کی نسلوں کی، لیکن جب یہ فرما دیا کہ میری نسلوں میری ذریت میں سے ایک طبقہ نمازی رہے، تو جب اللہ نے طے فرما دیا کہ اے نسل ابراہیم، محبوب میرے محبوب نبی آخر الزمان کی ولادت تک ہر زمانے میں ایک طبقہ نمازی موحد مسلم و مومن رہے گا، تو سوال پیدا ہوتا ہے جب فیصلہ ہو گیا بارگاہ الوہیت سے کہ ایک طبقے نے مومن رہنا ہے اور نمازی رہنا ہے، تو وہ طبقہ کس کو نمازی اللہ نے بنایا ہوگا؟ کیا کسی اور نسب کو بھی اس نسب محمدی پر ترجیح دے کر کوئی عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ کوئی اور نسب تو مومن رہے اور نسب مصطفیٰ کے لوگ معاذ اللہ ایمان سے محروم رہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کے مطابق وہ پورا نسب ایمان پر رہا۔ پھر قرآن مجید ایک اور مقام پر فرماتا ہے، بڑا واضح بیان دیتا، پھر اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ اے ابراہیم تیری دعا قبول ہو گئی۔ قرآن مجید کی سورہ زخرف میں اس کا جواب آیا ہے، آیت نمبر 28 میں فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، توجہ کریں، فِي عَقِبَيْهِ، اور اس آیت کو پڑھیں حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 28 اور 29 دو آیتیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے دعا ابراہیم قبول کر لی، اور وہ جو کلمہ توحید تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں پہنچایا تھا، فی عقبہ، اس کی نسل میں اس کلمہ توحید کو محفوظ رکھا، ایک طبقے کی شکل میں اس کو محفوظ رکھا ہمیشہ۔ کب تک؟ حتی جاءہم الحق ورسول مبین، حتی کہ رسول آخر الزمان حق لے کر مبعوث ہو گئے، اس وقت تک کلمہ توحید کو محفوظ رکھا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ، کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ذریت میں کلمہ توحید کو برقرار رکھا، جیسا کہ انہوں نے اللہ کے حضور درخواست کی تھی۔ سو ایک نسل، ایک شجرہ اور ایک خانوادہ تسلسل کے ساتھ ہر دور میں ایمان پر اور توحید پر رہا، اور کفر و شرک اور گمراہی و ضلالت کی ہر آلودگی سے کلیتاً پاک و صاف رہا۔ یہ جو 3000 سال تک اللہ رب العزت نے کلمہ توحید پر ایک طبقہ آپ کی ذریت میں قائم رکھا، وہ گزرگاہ نور مصطفیٰ بنی۔ آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا حتی جاءہم الحق ورسول مبین، حتی کہ نبی آخر الزمان اللہ کا کلام حق لے کر دنیا میں مبعوث ہو گئے۔ اب یہ آیت کریمہ، یہ دو آیتیں اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دیتی ہیں اور نص سے قطعی ہو جاتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک حتی جاءہم الحق ورسول مبین، ان تک پورا نسب کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک رہا اور ایمان پر رہا۔ اب جو بات میں نے کہی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، اس کی تائید صحابہ کرام اور تابعین سے لیتے ہیں تاکہ بات پختہ سند کے ساتھ اسٹیبلش ہو جائے۔ امام عبد بن حمید روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا
जअलहा कलिमतन बाक़ियतन फी अक़बई, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलिमा बाकी रखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल और ज़ुर्रियत में, ये था शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह बाक़ियतन फी अक़ब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर है। यही तफसीर इब्न जरीर तबरी और इमाम इब्नुल मुंज़िर ने हजरत मुजाहिद अत्ताबई से की कि ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत कलिमा तौहीद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में, हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत तक एक तबके में, एक नस्ल में, आपके शजरा में मुसलसल बरकरार रहा, जिस तबके और जिस नस्ल और जिस नसब में आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। फिर यही तफसीर हजरत कदादा ताबई रजी अल्लाह तआला अन्हु से इमाम अब्द बिन हुमैद ने सनद के साथ यही रिवायत की, और उन्होंने कहा हजरत कदादा अत्ताबई ने कि शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व तौहीद ला यज़ालु फी ज़ुर्रियतिही मन यक़ूलुहा मिन बादिही, कि आपकी ज़ुर्रियत में कलिमा तौहीद के ऊपर बरकरार रहने वाले आका अलैहिस्सलाम की विलादत तक बरकरार रहे। फिर हजरत कतादा अत्ताबई की यही तफसीर इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक ने अपनी तफसीर में रिवायत की है, और इमाम इब्न मुईन से रिवायत की है, और उन्होंने भी कहा वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन फी अक़बई का माना है अल इखलास व तौहीद ला यज़ालु फी ज़ुर्रियतिही मन युवहिदुल्लाह व याबुदुहु। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह की इबादत पर कायम रहने वाला तबका और नस्ल, और एक ज़ुर्रियत और खानवादा और एक शजरा, एक बैत, एक घराना हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत तक, आपके वालिदैन तक बरकरार रहा। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नसब की तहारत के बाब में अल्लाह तबारक व तआला ने पहले कुरान मजीद में दुआए इब्राहिम का जिक्र किया, अब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खबर दे दी कि जो उन्होंने मांगा था मैंने उनको दिया, और मेरे महबूब की विलादत तक उनका पूरा नसब कलिमा तौहीद और ईमान पर रहा। तो आपके तमाम आबा व अजदाद इस पर कायम रहे। अब ये जो एक नुक्ता मैंने बयान किया, इस पर कुरान मजीद की मैंने जमा की 14 आयात इस नुक्ते की तसरीह करती हैं। 14 आयात कुरान मजीद की इस बात को साबित करती, मगर मैं इक्तिफा सिर्फ इन्हीं 2 मुकामात पे करता हूं, क्योंकि आगे फिर हदीस नबवी का मौजू ले रहा हूं। सिर्फ एक चीज इसकी तायीद में, ताकि आपकी एक इस्तिदलाल, एक रैशनल व्यू पॉइंट भी सामने आ जाए कि अक्ल के और फहम की और इस्तिदलाल और मंतिक के हवाले से भी बात समझ में आती है या नहीं। वो भी कुरानी इस्तिदलाल दे दूं, है कुरानी इस्तिदलाल मगर मंतिकी और अकली हवाला है बात को समझने के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरा अत-तौबा आयत नंबर 28 में, जब फतह हो गया मक्का, तो फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा। फरमाया काफिर और मुशरिक लोग नजस हैं, पलीद हैं, आज के बाद ये मस्जिद हराम के करीब ना आए। मुशरिकीन को मस्जिद हराम के करीब आने से रोक दिया। कुरान मजीद का कैटेगोरिकल कमांडमेंट है। और इल्लत क्या है? इन्नमल मुशरिकून नजसुन, इसलिए कि मुशरिक लोग नजस हैं और शिर्क एक नजासत है। तो नजासत शिर्क रखने वाले मस्जिद हराम के करीब नहीं आ सकते। फिर सूरा अल हज की आयत नंबर 30 में एक और मुकाम पर इरशाद होता है फजतनिबुर रिज्सा मिनल औसान, बुतों की पूजा करने की पलीदी से बचो। बुतों की पूजा रिज्स है, पलीदी है। अब कुरान मजीद ने बुतों की पूजा को और शिर्क को कैटेगोरिकल नजासत कहा, और कहा इस नजासत की वजह से अहले शिर्क मस्जिद हराम के करीब नहीं आ सकते। अब आप सोचिए कि वो खुदा जो शिर्क की नजासत रखने वालों को अपने घर मस्जिद हराम के करीब नहीं आना देता ताकि मस्जिद हराम का तकद्दुस पामाल न हो, कहां मस्जिद हराम और कहां वजूद मुस्तफा। मस्जिद हराम की कदर मंतरत का कोई मुकाबला है वजूद मुस्तफा से? मस्जिद हराम तो दरकिनार काबातुल्लाह के लिए आकर इस्लाम ने फरमाया ए काबा, मुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मेरी उम्मत के मोमिन का दर्जा है काबा तुझसे ज्यादा है।
میری امت کے مومن کی جان و مال کا درجہ تو اس سے زیادہ ہے، تو مرد مومن کا رتبہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ اور چہ جائے کہ مسجد حرام، اور مسجد حرام کو اللہ نے شرک کی نجاست سے پاک رکھا، قریب نہ آئیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جن رحموں اور جن سلبوں سے نور مصطفیٰ نے گزر کے آنا تھا وہ صدیوں ہزاروں برس تک مشرکین کے رحموں میں رہے اور مشرکین کے اسلاب میں رہے؟ ادھر مشرک مسجد حرام کے قریب نہیں جا سکتے، اور وہ رب کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ حضور کے نور کو ہزارہ سال تک مشرک ماؤں اور مشرک باپوں کے رحموں اور سلبوں میں رکھنا گوارا کر لے؟ اور پھر ماں کے رحم میں تو 9 مہینے رہتا ہے بچہ، 9 مہینے معاذ اللہ، جس کو نجاست کہا، وہ نور مصطفیٰ کو کسی ایسے رحم میں رکھنا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی اعلان کیا، سورہ النور آیت نمبر 26 میں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ پلید لوگ مرد، یہ پہلے کا حکم تھا، پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہیں، یعنی مشرک مرد مشرک عورتوں کے لیے اور مشرک عورتیں مشرک مردوں کے لیے، یہ قانون الہی تھا۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور اگر پاک ہوں عورتیں تو ان کے لیے مرد بھی پاک، اور پاک مرد ہوں تو ان کے لیے عورتیں بھی پاک۔ تو جس خدا نے یہ قانون بنا رکھا تھا کہ طیب طیبہ کے لیے اور خبیث خبیثہ کے لیے، وہ رب کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس نور مصطفیٰ کو کہ جس کے قدموں کی دھول سے ساری طہارتیں وجود میں آئیں، جس کے تصدق سے کائنات کو کل طہارت ملی اور جس کے تصدق سے کل پاکیزگیاں ملی، جس کے تصدق سے کل تقدسات ملے، جس کے تقدس سے کل حرمتیں ملی، کل عزتیں ملی، جو پاک ہوا وہ حضور کے صدقے سے پاک ہوا، اور جو حضور سے پھر گیا وہ پلید ہوا۔ تو جہاں طہارت کا معیار حضور کی ذات اور حضور پر ایمان بنا، اس ذات کو اللہ پاک معاذ اللہ کسی ایسی جگہ اور پناہ گاہ میں رکھے جو پاک نہ ہو، یہ چیز قانون الہی کے خلاف ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو تشکیل ہوتی ہے جسم کی، نور تو آتا ہے مگر جسمانی تشکیل رحم مادر میں ہوتی ہے، سیل وہیں بنتا ہے، سپرم آتا ہے، زائگوٹ آتا ہے، وہیں ایمبریو بنتا ہے، وہیں اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہاں اس کی تشکیل ہوتی ہے۔ تو سیل کی تشکیل اور ایمبریو تو اس مادہ سے ہوتی ہے نا، تو خدا کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کسی مشرک مرد اور مشرک عورت کے مادہ سے مصطفیٰ کے وجود کی تشکیل کر لے؟ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ اگر سیمنٹ جنگ رودھک نہ ہو تو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ رودھک سیمنٹ۔ لمبی لائنوں میں لگنا ہوا پرانا، آیا ہے آن لائن کا نیا زمانہ۔ ہر ضرورت اب ہوگی پوری، چاہے ہو پاسپورٹ کی ڈلیوری، بل کی کرو اب پیمنٹ بنا کوئی ٹینشن، ساری جن سیوائیں گھر بیٹھے پا کر ہر کوئی ہوا اب سیانا۔ کورٹ کیس کی لینی ہو جانکاری، ارے ملے گی آن لائن اب ساری۔ دینا ہو جب تمہیں انکم ٹیکس، آن لائن دے کر کرو ریلیکس، کچھ بھی چاہیے آپ کو گھر بیٹھے منگوانا، اب لمبی لائنوں میں لگنا ہوا پرانا۔ آپ کے ہاتھوں میں پہنچے گا اب ہر سوال کا جواب، راشٹریہ ای گورننس یوجنا ہے لاجواب۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ ساری کائنات مسرور ہے
जश्न मिलाद रसूल है।